میں منصور ہوں اور میں میرپور آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ اسٹل پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ سو آئی وانٹ ٹیل یو گائز دیٹ دس پروٹیسٹ is not about the politics. It's about the representation. It's about the equality of voice. It's about the rights being heard. اور جو لوگ آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم ان کی جو زمین کے ریسورسز ہیں جس سے پورے ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے ان کو بھی مناسب فائدہ ملے، پھر چاہے وہ الیکٹریسٹی بلز ہوں، چاہے وہ ہائیڈرو پاور ہے، واٹر سپلائی ہے، یا جو ان کے قدرتی وسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے، ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ وہ جسے چاہیں اپنی مرضی سے منتخب کر سکیں۔ تو یہ ان کی کچھ ڈیمانڈس ہیں، اور جو ان کا جو میجر ڈیمانڈ ہے جس پہ کانفلکٹ آ رہا ہے، اور جو ایک میجر مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، وہ لیجسلیٹو جو اسمبلی کی 12 ریفیوجیز کی سیٹس ہیں، وہ میجر مسئلہ ہیں۔ اب جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو اہم مسئلے ہیں، اہم فیصلے ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی اور ان کی آواز جو ہے وہاں مضبوط ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی جو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ یہاں پہ کانفلکٹ ہے۔ اب میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بلانگس ٹو کشمیریز، اور کہیں نہ کہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے، مطلب اٹ از واٹ اٹ از۔ اور جیسے دیکھیں، اگر پنجاب ہے ہمارا، پنجاب کے اگر اہم فیصلوں میں کوئی باہر کے جو لوگ ہیں وہ فیصلے لینے لگے، بڑے فیصلے، اور یا پھر مطلب سندھ کے جو لوگ ہیں اگر ان کو ایسا لگے کہ ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی جہاں پہنچنی چاہیے، یا جہاں تک ان کی آواز جانی چاہیے، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، تو پھر اٹس آبویس سوال تو اٹھیں گے نا۔ میجر جو کانفلکٹ ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ جو یہ 12 سیٹس ہیں ریفیوجیز کی، یہ بہت اسٹرانگ اور پاورفل سیٹس ہیں۔ مینس ان سیٹس پر جو ہے وہ فائنینشیل جو منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، جو اسپورٹ منسٹر ہیں، جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں، اور جو اس طرح کی جو پاورفل سیٹس ہیں وہ ان 12 سیٹس میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ سو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا اپنے بہاف پہ کہ پلیز اس سارے معاملے پہ ایز سون ایز پاسبل نظر ثانی کریں، اس چیز کو نوٹس کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، مطلب بالکل اچھا نہیں ہوا، اور انفیکٹ جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ چیز جب آپ بات کرنے سے اگر کسی چیز کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو پھر آخر اتنا کمپلیکس کرنا کیوں ہے چیزوں کو؟ مذاکرات کر لیں، بات کر لیں، گفتگو کر لیں، امن کی کوئی بات کریں جس سے کچھ سارٹ آؤٹ ہو سکے۔ وہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، ہر ڈیمانڈ پہ ہر انسان کا ایک اپنا آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بات تو کریں، ایٹ لیسٹ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے بہت سے جو انفلوئنسرز ہیں، اور انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی ولنگنس شو نہیں کی بات کرنے پر۔ ایون کہ جو ہمارے ہمسایوں میں جو تھوڑا سا ایک مسئلہ بن گیا تھا، ایک پروٹیسٹ تھا، اس کے لیے تو لوگوں نے سٹوریز بھی لگائیں، اس کے لیے انفلوئنسرز نے کہا بھی، لیکن وین اٹ کمز ٹو کشمیر، وین اٹ کمز ٹو لائک اپنے پاکستان پر، تو دے آر ناٹ ولنگ ٹو سے اینی تھنگ، اور یہ بہت برا ہے۔ انفیکٹ کین یو بلیو کہ 45 ڈیز سے پچھلے وہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ ایون آئی واز دیئر فار اے ویک۔ تو واپس آیا تو جو میرے گھر والے ہیں ان سے میری ٹیکسٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ بہت ہی ورسٹ جو تھا وہ سینیریو تھا وہاں پر۔ اور لیکن مجھے دکھ اس بات کا کہ کسی کو نہیں پتا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے۔ باقی دیکھیں،
جب ہم اسلام آباد، لاہور، کراچی کی رش لائف سے جب ہم تھک جاتے ہیں تو وی آر لائک کہ لیٹس گو ٹو دا ناردرن ایریاز. وی لو دیئر ماؤنٹینس, وی لو دیئر ویلیز, وی لو دیئر لیکس, وی لو دیئر ویدر. تو آئی جسٹ وانٹ ٹیل یو دیٹ آزاد کشمیر از ناٹ جسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. وہاں لوگوں کے گھر ہیں, وہاں لوگوں کا بچپن ہے, وہاں فیوچر ہے, وہاں بے شمار لوگوں کا روزگار ہے. اٹس ناٹ جسٹ لائک دیٹ. اور ہمیں سوچنا چاہیے اس پر, اور ایٹ لیسٹ زیادہ نہ صحیح تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, اسپیشلی جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں, ایون کہ جو لوگ جن کے مجھے لگتا ہے جن کے 500 فالوورز بھی ہیں نا, تو ان کو بھی ایٹ لیسٹ اگر ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, اگر سوشل میڈیا کی پاور ہے ہمارے پاس, تو ہمیں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے. آپ ریسرچ کریں, آپ تھوڑا سا اس چیز سے گو تھرو ہوں, اور پھر جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ وہ کہیں, ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھائیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ان کا بنیادی حق ہے, اور نہیں پتہ ہوتا آج کو ان پر ہے, بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں ہمارے پر ہے, مطلب کل کو ہمارے اوپر بھی, سب پر وقت آ سکتا ہے ایسا. تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس. اور ان دا اینڈ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو ہیڈ لائنس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ کی ضرورت ہے, ان کو آپ کی سننے کی, آپ کے سمجھنے کی, آپ کے احساس کی ضرورت ہے. اور سپورٹ دیم. آپ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو, آپ کی ایک آواز جو ہے وہ ان کو کافی سپورٹ کر سکتی ہے. سو دیٹس دا تھنگ. باقی تھینک یو فار لسننگ. تھینک یو سو مچ.